بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس کائنات میں ایسے ظالم بادشاہ بھی گزرے ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے اور انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ انہی بادشاہوں میں ایک بادشاہ نمرود بھی تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر کے رکھا تھا۔ اس بادشاہ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے۔ دوستو، اس واقعے میں آج کے فرعونوں کے لیے عبرت کا سبق ہے۔ آج کے معاشرے میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نمرود یا فرعون بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نمرود کا عبرتناک واقعہ پیش ہے تاکہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ خواتین و حضرات، نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے ہی تاج شاہی اپنے سر پہ رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو گئے۔ نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود نے حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا لیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتے تھے جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں گلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا، پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، پھر میں آپ کو گلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں فرمایا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر آ گئے اور آپ کو دربار سے نکال دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ نمرود نے آپ کے کلمہ حق کی تبلیغ سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو دربار میں بلایا اور آپ کے ساتھ مناظرہ کیا۔ نمرود نے سوال کیا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے 2 قیدیوں کو جیل سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو سزا ہو چکی تھی اور ایک رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے سزا والے کو چھوڑ کر بے قصور کو پھانسی دے دی اور کہا، دیکھو یہ مردہ تھا، میں نے اس کو جلا دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کے نمرود خاموش ہو گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لے آئے اور توحید الہی کا آواز اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر دی۔
در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانہ میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ دوستو، قرآن مجید اس واقعے کا نقشہ یوں پیش کرتا ہے۔ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچے کر کے بولے تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہوا تب بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں بہت گہرائی کے ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان نمرود کی دربار میں پہنچا اور بولا بادشاہ جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ شیطان بولا تم بس ایسا کرو، اپنا بہترین ایک شخص میرے حوالے کر، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جسے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسی مشین بنائی گئی جس کو منجنی کا نام دیا گیا۔ کہتے ہیں منجنی بنانے والے ایک شخص کا نام ہیزن تھا۔ خواتین و حضرات، لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اسے آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی۔ آگ اپنے غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی تو اللہ کے نبی خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنی کے پلڑے میں باندھ لیا گیا۔ اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھی کہ یا رب آپ کے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا اے میرے اللہ تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ دوستو اس حوالے سے روایات مختلف ہیں، لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو ہی پکارا اور فرشتوں سے مدد لینے کے لیے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ براہ راست آگ کو مخاطب کیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مشرکین اور شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔
اور ان پسینے کے علاوہ کوئی تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی۔ جیسا کہ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرماش ختم کر دی گئی تھی، جس کے بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکتا۔ دوستو، جہاں تک آگ میں رہنے کی مدت کی بات ہے تو روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے اس کے متعلق 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریر کیا کہ 40 دن رہے، اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے۔ دوستو، یہ معجزہ دیکھ کر بھی نمرود نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی سے باز نہ آیا۔ پھر اس کا اور اس کی قوم کا انجام ہوا۔ دوستو، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم اپنے لشکر کو لاؤ اور میں اپنا لشکر لاتا ہوں اور مقابلہ کرنا چاہا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا، یا اللہ، یہ نافرمان آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو ہی اس کو ہلاک کر۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور نمرود کے لشکر پر اپنی فوج بھیجی، جو دنیا کی ادنا مخلوق تھی، یعنی مچھروں کا لشکر بھیجا، جس نے اس قوم کو تباہ کر ڈالا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ مچھروں نے ان کے خون چوس لیے اور اس سب کا گوشت چاٹ لیا، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی رہ گئیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک مغز کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور پتھر پڑتے رہتے تھے۔ اب اس کی دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جوتا رسید کرے، پھر اسی حال میں اسی ذلت کے ساتھ مرا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ نمرود کے حوالے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی قسم کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔